آیت الکرسی کے بعد اللہ رب العالمین ایک بہت بڑا اور عظیم فیصلہ فرماتے ہیں، اور وہ ہے لا اکراہ فی الدین۔ دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے۔ یعنی آپ کسی عیسائی کو، مجوسی کو، سکھ کو، یہودی کو، کسی دہری کو، کسی بھی غیر مسلم کو زبردستی اسلام پر لا نہیں سکتے، زبردستی اس کو مسلمان نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے۔ ایک ہے اقرا، نقطے والے قاف سے اقرا، اقرا کے معنی ہے پڑھیں، پڑھو، اور اکراہ کتاب والے قاف سے اکراہ، روکنا، زبردستی کرنا، جبر کرنا۔ تو فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے میں کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے۔ کسی غیر مسلم کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ دیکھیں، دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے دو ٹھکانے مقرر کر دیے ہیں، ایک جنت ہے اور ایک دوزخ ہے۔ جنت میں بھی لوگوں کو بھیجنا ہے، جہنم میں بھی بھیجنا ہے۔ تو اس لیے کلی اختیار ہے ہر بندے کو کہ اسلام قبول کرو یا کوئی بھی مذہب اور کوئی دین اختیار کرو، تمہاری اپنی مرضی ہے، تمہاری اپنی ثوابدید پر ہے۔ حضرت یہ اصل میں قصہ یہ ہوا کہ انصار مدینہ اسلام سے پہلے، پاک پیغمبر کی ہجرت سے پہلے، انصار مدینہ کی جو عورتیں تھیں، اسلام سے پہلے تو وہ یہودی اور عیسائی جو مدینہ میں تھے وہی اچھے لگتے تھے لوگوں کو کہ دیندار ہے، کسی مذہب پر تو ہے نہیں۔ تو انصار مدینہ کی عورتیں جب منت مانتی تھیں تو یہ کہتی تھی کہ اے اللہ، اگر میرا یہ کام بن گیا تو میں اپنے آنے والے اس بچے کو یہودی بناؤں گی، یہودیوں کے حوالے کر دوں گی۔ تو بہت سی عورتوں نے ایسے منتیں مان لی تھیں اور اپنے بچوں کو یہودیوں کے حوالے کر دیے تھے۔ جب اسلام آیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے اور اسلام کا نور پھیلا، لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے، یہاں تک کہ بنو نذیر کو مدینہ بدر کر دیا گیا، یہودیوں کا جو بڑا قبیلہ تھا۔ تو جب بنو نذیر چلا گیا وہاں سے، تو ان کے ساتھ جو مسلمان خواتین کے جو لڑکے تھے، تو چونکہ ان کے ساتھ تھے تو وہ بھی یہودی تھے، وہ بھی چلے گئے۔ تو مسلمانوں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں، بھئی بچے تو ہمارے ہیں، ابھی وہ یہودی بن کر جا رہے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ ان کو، بچے تو ہمارے، ہم زبردستی ان کو روکیں گے اور اسلام پر لے آئیں گے، ان کو مسلمان بنائیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے۔ ترغیبات ہے، ترغیب دو، تعلیم دو، تبلیغ فرض ہے، تعلیم فرض ہے، ضروری ہے، ترغیب فرض ہے، لیکن اکراہ نہیں ہے، سختی دین میں نہیں ہے کہ آپ سختی سے کسی کو۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اسی طرح حضرت ابو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے 4 بیٹے تھے، 2 مسلمان، 2 اہل کتاب۔ تو جب یہودیوں کو نکال دیا گیا تو میں خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کیا اللہ کے رسول، میرے 2 بیٹے تو اہل کتاب بن کر، یہودی بن کر چلے گئے یہاں سے، کیا میں ان کو روک لوں، زبردستی ان کو اسلام قبول کرواؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، ایسا آپ نہیں کر سکتے ہیں، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ کیونکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کی منشا ہو ایمان لے آئے، جس کی منشا ہو ایمان نہ لائے، کافر رہے، کسی اپنے دین پر رہے، جس طرح سے۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن کریم میں ہے نا، دوسری جگہ ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ فَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ کی منشا ہوتی، اللہ کی مرضی ہوتی تو تمام لوگوں کو ایک امت بناتے، ایک دین پر رکھ لیتے۔ تو یہ اللہ کی منشا نہیں ہے۔ اللہ نے کلی طور پر لوگوں کو اختیار دے دیا ہے کہ جو مرضی کرو، اسلام قبول کرو یا نہ کرو،
جنت کا راستہ اختیار کرو، دوزخ کا راستہ اختیار کرو، تو تمہیں کلی طور پر اختیار ہے۔ تو اس لیے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، لا اکراہ فی الدین کہا، دین قبول کرنے میں سختی نہیں ہے، دین کے احکامات میں سختی ہے، یہ تو ایک اٹل فیصلہ ہے۔ یعنی اگر کوئی کافر ہے، آپ اس کافر کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے ہیں، یہ حکم تو ہے۔ لیکن اب اگر کوئی مسلمان ہو چکا ہے، اب مسلمان ہو کر پھر وہ بے دین بنا ہوا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ والدین کی خدمت کرتا ہے، اور جناب باقی سارے غلط چیزوں پہ لگا ہوا ہے، تو اس کو سختی سے منع کیا جائے گا۔ اگر وہ چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اگر وہ کسی کو قتل کرے گا تو قتل میں اس قصاص کے طور پر اس کو قتل کیا جائے گا، یا اس سے دیت لی جائے گی، خون بہا لیا جائے گا۔ اور جناب اگر وہ زنا کرے گا، شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ مسلمان ہے بھئی، اسلام میں داخل ہو چکا ہے، اب وہ سرکشی کر رہا ہے اور نافرمانی کر رہا ہے، تو اس لیے شراب پیتا ہے، تو اس پر بھی حد قذف ہے، 80 کوڑے مار دو اس کو۔ تو لہٰذا اسلام قبول کرنے میں سختی نہیں ہے، اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے لیے احکامات پر سختی ہے۔ جو آئے روز یہ جو ہے نا، ہمارے جو عجیب ذہن کے روشن خیال لوگ آئے روز فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، یہ جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز پھیلاتے ہیں، دیکھو طالبان کا ہاتھ کاٹ رہے ہیں، اتنا ظلم، دیکھو ایک بندے کو قتل کیا جا رہا ہے، اتنا ظلم، یہ او بھائی تم ہوتے کون ہو؟ تمہیں دین کے بارے میں کیا پتہ؟ اور پھر آیت یہ پیش کرتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے۔ دین میں سختی نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ دین قبول کرنے میں سختی نہیں ہے۔ بے شک آپ کی اولاد ہے، کافر ہے، تو آپ اس پہ سختی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ دیندار ہے، اگر وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اب وہ بدعملی کر رہا ہے، وہ اسلام کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، تو اس کے لیے جو حدیں مقرر ہے، جو سزائیں مقرر ہے، وہ اس پر لاگو ہو جائیں گی۔